أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں پیش گوئی پسر معود کی الہامی عبارت شائع ہونے کے بعد اس پیش گوئی سے متعلق ظاہر ہونے والے حالات پر بات کی جا رہی ہے۔ گزشتہ پروگرام میں بیان کیا جا چکا ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تحت قادیان سے ہوشیار پور جا کر چند ایام خصوصی عبادات اور دعاؤں میں گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایام میں آپ علیہ السلام کو خارقات صفات کے حامل ایک عظیم الشان بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری بدریہ ایک الہامی پیش گوئی عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے قلم سے 20 فروری 1886 کو ایک اشتہار لکھا۔ وہ اشتہار اخبار ریاض ہند امرتسر 1 مارچ 1886 کی اشاعت میں بطور ضمیمہ شائع کیا گیا۔ اس پیشگوئی کی الہامی عبارت کی اشاعت پر ملک بھر میں اس پیشگوئی کے بارے میں موافق اور مخالف آراء کا بڑے زور سے اظہار ہونے لگا۔ آپ علیہ السلام کا اس وقت تک دعویٰ مجدد وقت ہونے کا تھا۔ آپ علیہ السلام مسلمانوں میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام بڑی جافشانی کے ساتھ دفاع اسلام اور اشاعت اسلام کے جہاد میں سرگرم عمل تھے۔ اسلام سے محبت رکھنے والے مسلمان اس پیشگوئی کے معرض وجود میں آنے کے لیے دعائیں کرنے لگ گئے۔ اس وقت اسلام مخالف عیسائی پادری اور پھر ان کے زیر اثر ہندو پرچارک آپ علیہ السلام کی سخت مخالفت کر رہے تھے، اور یا پھر اس وقت غیر مسلم حاسد و متعصب لوگوں کے زیر اثر بعض بد عقائد اور بد اعمال مسلمان آپ علیہ السلام کی مخالفت میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ اس پیشگوئی کی الہامی عبارت کی اشاعت کے بعد ایک ہندو آریہ پنڈت لیکھ رام پیشاوری اور منشی اندرمن مراد آبادی اور قادیان کے 2 اور لوگوں نے بھی اس پیشگوئی کے بارے میں جھوٹے طور پر پراپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ ان حالات میں آپ علیہ السلام نے 22 مارچ 1886 کو ایک اشتہار واجب الاظہار کے نام سے شائع کیا۔ یہ اشتہار مجموعہ اشتہارات جلد اول میں محفوظ ہے۔ آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، چونکہ اس عاجز کے اشتہار مورخہ 20 فروری 1886 پر، جس میں ایک پیشگوئی دربارہ تولد ایک فرزند صالح ہے جو بے صفات مندرجہ اشتہار پیدا ہوگا، 2 شخص سکنہ قادیان یعنی حافظ سلطانی کشمیری و صابر علی نے روبروئے مرزا نواب بیگ و میاں شمس الدین و مرزا غلام علی ساکنان قادیان یہ دروغ بے فروغ برپا کیا کہ ہماری دانست میں عرصہ 1.5 ماہ سے صاحب مشتہر کے گھر میں لڑکا پیدا ہو گیا ہے، حالانکہ یہ قول نام بردگان سراسر افطرا اور دروغ و بمقتضائے کینہ و حسد و عناد جبلی ہے، جس سے وہ نہ صرف مجھ پر بلکہ تمام مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم ان کے اس قول دروغ کا رد واجب سمجھ کر عام اشتہار دیتے ہیں کہ ابھی تک جو 22 مارچ 1886 ہے، ہمارے گھر میں کوئی لڑکا بجوز پہلے 2 لڑکوں کے جن کی عمر 20 اور 22 سال سے زیادہ ہے پیدا نہیں ہوا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصہ کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ اتہام
کہ گویا 1.5 ماہ سے پیدا ہو گیا ہے، سراسر دروغ ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ علیہ السلام کا یہ اشتہار ایک لمبی عبارت پر مشتمل ہے۔ اس پروگرام کے لیے مخصوص وقت کی مناسبت سے پوری عبارت نہیں لکھی جا سکتی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اس اشتہار میں معترضین کو پیشکش کی کہ وہ جس طرح چاہیں اپنے ان شکوک کا ازالہ کر سکتے ہیں، اور نیز یہ کہ اگر کرایہ آمد و رفت موجود نہ ہو تو وہ بھی ان کو دے دیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام اپنی اس پیشگوئی کو ایک بہت بڑا نشان قرار دیتے ہوئے اپنے اس اشتہار میں لکھتے ہیں، ایک نادان بھی سمجھ سکتا ہے کہ مفہوم پیش گوئی کا اگر بنظر یکجائی دیکھا جاوے تو ایسا بشری طاقتوں سے بالاتر ہے جس کے نشان الہی ہونے میں کسی کو شک نہیں رہ سکتا۔ اگر شک ہو تو ایسی قسم کی پیش گوئی جو ایسے ہی نشان پر مشتمل ہو پیش کرے۔ اس جگہ آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ یہ صرف پیش گوئی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم الشان نشان آسمانی ہے، جس کو خدائے کریم جل شانہ نے ہمارے نبی کریم رعوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے۔ اور در حقیقت یہ نشان ایک مردہ کے زندہ کرنے سے 100 درجہ اعلیٰ و اولیٰ و اکمل و افضل و اتم ہے، کیونکہ مردہ کے زندہ کرنے کی حقیقت یہی ہے کہ جناب الہی میں دعا کر کے ایک روح واپس منگوایا جاوے۔ مگر اس جگہ بفضل ہی تعالی و احسان ہی و ببرکات حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خداوند کریم نے اس عاجز کی دعا کو قبول کر کے ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام زمین پر پھیلیں گی۔ سو اگرچہ بظاہر یہ نشان احیائے موتیٰ کے برابر معلوم ہوتا ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ نشان مردوں کے زندہ کرنے سے 100 درجہ بہتر ہے۔ مردہ کی بھی روح ہی دعا سے واپس آتی ہے، اور اس جگہ بھی دعا سے ایک روح ہی منگائی گئی ہے، مگر ان روحوں اور اس روح میں لاکھوں کوسوں کا فرق ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں چھپے ہوئے مرتد ہیں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، بلکہ ان کو بڑا رنج پہنچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اے لوگو، میں کیا چیز ہوں اور کیا حقیقت؟ جو کوئی مجھ پر حملہ کرتا ہے وہ در حقیقت میرے پاک مطبوع پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے حملہ کرنا چاہتا ہے، مگر اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ آفتاب پر خاک نہیں ڈال سکتا، بلکہ وہی خاک اس کے سر پر، اس کی آنکھوں پر، اس کے منہ پر گر کر اس کو ذلیل اور رسوا کرے گی۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت اس کی عداوت اور اس کے بخل سے کم نہیں ہوگی، بلکہ زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ ظاہر کرے گا۔ کیا تم فجر کے قریب آفتاب کو نکلنے سے روک سکتے ہو؟ ایسے ہی تم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آفتاب صداقت کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ خدا تعالیٰ تمہارے کینوں اور بخلوں کو دور کرے۔ خاکسار نے آپ علیہ السلام کے اشتہار 22 مارچ 1886 عیسوی کا ایک حصہ پیش کیا ہے۔ جب یہ اشتہار شائع ہوا تو بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ آپ علیہ السلام نے معترضین کو جواب دینے کے لیے
8 اپریل 1886 کو ایک دوسرا اشتہار شائع کیا۔ آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، واضح ہو کہ اس خاکسار کے اشتہار 22 مارچ 1886 پر بعض صاحبوں نے، جیسے منشی اندرمن صاحب مراد آبادی نے، یہ نکتہ چینی کی ہے کہ 9 برس کی حد جو تیسرے معود کے لیے بیان کی گئی ہے، یہ بڑی گنجائش کی جگہ ہے۔ ایسی لمبی میعاد تک تو کوئی نہ کوئی لڑکا پیدا ہو سکتا ہے۔ سو اول تو اس کے جواب میں یہ واضح ہو کہ جن صفات خاصہ کے ساتھ لڑکے کی بشارت دی گئی ہے، کسی لمبی میعاد سے، گو 9 برس سے بھی دو چند ہوتی، اس کی عظمت اور شان میں کچھ فرق نہیں آ سکتا، بلکہ سری دلی انصاف ہر یک انسان کا شہادت دیتا ہے کہ ایسے عالی درجہ کی خبر جو ایسے نامی اور اخص آدمی کے تولد پر مشتمل ہے، انسانی طاقتوں سے بالاتر ہے، اور دعا کی قبولیت ہو کر ایسی خبر کا ملنا بے شک یہ بڑا بھاری آسمانی نشان ہے، نہ یہ کہ صرف پیش گوئی ہے۔ چونکہ یہ عاجز ایک بندہ ضعیف مولا کریم جل شانہ کا ہے، اس لیے اسی قدر ظاہر کرتا ہے جو من جانب اللہ ظاہر کیا گیا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔